کہ بہرحال انہوں نے اس محفل کو اپنے وجود سے رونق بخشی. یقیناً اس کا اجر کوئی شخص کوئی ادارہ نہیں دے سکتا. اس کا اجر اس خط کی نسبت کہ جو امام حسین نے حبیب ابن مظاہر کو لکھا تھا، کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے حبیب ابن مظاہر کو دعوت دی کربلا آنے کی، مگر یہی کہا کہ اس کا اجر آپ کو رسول جو ہے وہ قیامت میں دیں گے. تو یقیناً اس کا اجر خدا کی بارگاہ میں محفوظ ہے. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، وقت بہت زیادہ ہے. ہوا بہت اچھی تھی، آپ نے ٹینٹ لگا کے ہوا کو بھی روک دیا ہے. موسم آج شہر کا نسبتاً بہت اچھا ہے. کافی لوگ پنکھوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ احساس ہو رہا ہے. لیکن خیر، کربلا والوں کی گرمی کے مقابلے میں یہ گرمی کچھ بھی نہیں ہے. عزیزان محترم، جیسا کہ تھانوی صاحب نے کہا کہ اصل جو کور ہے ان کی گفتگو کا بھی، کہ ہم جو ہے وہ اس نور کو تلاش کریں جس نے کربلا سے اپنے آپ کو پورے کائنات میں پھیلایا ہے. اصل وہ نور ہے. بس میں ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. قال امام صادق علیہ السلام، حدیث بہت طولانی ہے، اس کا صرف ایک حصہ میں آپ کی خدمت میں طالب علم ہے آپ سارے. امام نے جو ہے وہ فرمایا علم نور، علم جو ہے وہ نور ہے، اور خدا یہ نور اس کے دل پہ اتارتا ہے کہ جس کا دل بندگی کرتا ہے. آپ سب ماشاءاللہ یہاں اسٹوڈنٹ ہیں، اور اصل طالب علم چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، وہ علم حاصل کرنے گھر سے آتا ہے. اور علم جو ہے وہ صرف ظاہری کتابوں میں نہیں ہوتا. یقیناً آپ اپنے سبجیکٹ کی بکس پڑھتے ہیں اور اس کی امپورٹنس اپنی جگہ پر ہے اور آپ کو پڑھنی بھی ہیں، لیکن جب تک آپ کا وجود پاک نہیں ہوتا، کوئی بھی علم آپ کے وجود سے ظہور نہیں کر سکتا. آپ کتابوں کو بیگ پہ لاد لیں، بچہ کتاب لے کے بھاری ہو جاتا ہے. آج ہم سے زیادہ علم تو ہمارے موبائل کے پاس. ہمیں کتنے کانٹیکٹس یاد ہیں؟ سوائے اپنے کسی کو نمبر یاد نہیں ہے، کسی کا بھی یاد نہیں ہوتا. لیکن آپ کے موبائل کو 5000 کانٹیکٹ پکچرز کے ساتھ، ای میل ایڈریس کے ساتھ، لوکیشنز کے ساتھ، تصویروں کے ساتھ اس کے پاس ہے. ذخیرہ اندوزی علم ہے تو وہ تو چھوٹی سی چپ کے پاس بہت زیادہ ہے. تو علم ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، علم چیزوں کو رٹ لینا نہیں ہے. علم بشر کو انسان بناتا ہے. اگر انسانیت نہیں ہے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور انسانیت نہیں ہے. آج اگر انسانیت ہو معاشرے میں تو معاشرہ ایسا ہے، معاشرے کے جو ہم انگلی اٹھاتے ہیں کہ جی معاشرہ خراب ہے، اور خاص طور پر جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کی جو صورتحال ہے اس ٹائم، جو وائرل پروپیگنڈے آپ دیکھ رہے ہیں، جو چیزیں وائرل ہوئی ہوئی ہیں، وہ ایجوکیشن سینٹر کیوں امپورٹنٹ ہے؟ جانے محترم، تعلیم اور تدریس کا تعلق تلمذ اختیار کرنے سے، یعنی پہلے شاگرد بنو تو کل استاد بنو گے. لیکن آج کا جوان شاگرد بننے کو تیار ہی نہیں ہے. آج اس کے اندر، اس کی روح کے اندر وہ وجود کے جو خاشع ہو اپنے استاد کے آگے. استاد کا درجہ روحانی باپ کا درجہ ہے. اب وہ روحانی باپ اس کو مانے گا تبھی تو علم اس کے وجود میں آئے گا. اور یہ دونوں طرف پرابلم ہے. میں ابھی وائس چانسلر صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے شاگردوں کی اتنی شکایت نہیں کی، انہوں نے استادوں کی زیادہ شکایت کی کہ آج کا استاد بھی استاد نہیں ہے. آج کا استاد کیا صرف آپ کو وہ جو سبجیکٹ ہے بس وہ پڑھانا اس کا کام ہے، یا آپ کو انسان بنانا اس کا کام ہے؟ ظاہر ہے جس کے اپنے وجود میں نفس پاک نہیں ہے، جس کی اپنی فضا الہی نہیں ہے، وہ آپ کو فزکس پڑھا کر فزیشین تو بنا سکتا ہے، میتھس پڑھا کر میتھیٹیشین تو بنا سکتا ہے، لیکن وہ آپ کو انسان نہیں بنا سکتا. امام حسین کا مقصد کربلا میں صرف ایک زاویے پہ قربانی دینا نہیں تھا، پوری بشریت کو بقا رکھنی تھی. حسینیت کا درس کیا ہے؟ سیکریفائس ہے، جد و جہد ہے، اسٹرگل ہے. یزیدیت کے سسٹم کو کاٹنا ہے. یزید شخص نہیں تھا، یزید پورا سسٹم تھا. اگر قوم بیدار ہوتی تو امام حسین مدینہ نہیں چھوڑتے. ایک شخص کی ذاتی فعل کا مسئلہ نہیں تھا، قوم سو چکی تھی. اس قوم کو بیدار کرنے کے لیے
جو اتنی غافل تھی کہ امام حسین خون سے اسلام کے درخت کو آبیاری کرنی پڑ گئی. اور یہ آسان نہیں تھا. وہ خون کہ جو حدیث آپ نے تانوی صاحب نے بیان کی حسین و منی و انا من الحسین، رسول خدا قرآن کہتا ہے کہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں ہماری طرف سے کہتے ہیں. وہ زبان مبارک کہ جس نے قرآن ہمیں دیا ہو، وہ کہ جو صدیق ہے اپنے نبوت کے دعوے سے پہلے، وہ جو اب یہ فرما رہے ہوں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین یعنی رسول کی جو کنٹینیوشن ہے اس علم کی، اس شریعت کی، وہ امام حسین کی ذات ہے. تو اگر آج قوم جو ہے وہ شعار تو بلند کرے، جیسے ماشاءاللہ ابھی آپ نے قرآن کے لیے شعار بلند کیا، یقیناً احتجاج کی ضرورت ہے، بہت بڑے لیول اور احتجاج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے. یہ دیکھیں، یاد رکھیں، جب آپ ہادی کی گفتگو کر رہے ہو نا، امام حسین کون ہے؟ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. مصباح الہدا یعنی کیا؟ یعنی ہدایت کا چراغ ہے. جب آپ ہدایت کی گفتگو کر رہے ہیں تو گمراہی کی بھی گفتگو کریں. آخر کون سے عناصر ہیں جو معاشرے کو گمراہ کرتے ہیں؟ کون سسٹم گمراہ کرتا ہے؟ وہ اس کو بھی تو نشاندہی کریں تاکہ آپ کو ہدایت سمجھ میں تو آئے. اگر آج آپ احتجاج کرتے ہیں جی قرآن یہ انٹرنیشنل پروپیگنڈا ہے، یہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں ہر تھوڑے دنوں بعد کہ ہم نے جو ان کو بے غیرتی کے کیپسول کھلائے ہیں یہ کتنے کام کر چکے ہیں، اور آپ دیکھ لیں وہ کامیاب ہیں. احتجاج میں کتنے مسلمان ملکوں نے کھڑے ہوئے، کتنے مسلمان ملکوں نے سویڈن کے جو ہے وہ سفیر کو اخراج کیا. کیوں؟ کیونکہ دنیا، یہی دنیا تو تھی جس کے لیے امام حسین نے قیام کیا کہ انسان جو ہے وہ عبید الدنیا ہے، دنیا کا غلام ہے. آج ہماری خواہشات، ہماری آرزویں وہ اسلام نہیں ہے. اور یہ جو ہم نے بھی شعار بلند کیا یہ ٹیمپریری ہے. قرآن کو بلند کرنے کا مقصد ہے قرآن اپنے وجود میں پینیٹریٹ کرو. اگر آج قرآن وجود میں ہوتا تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. ہم بھی قرآن کو احتجاج میں بلند کیا. آپ سب طالب علم ہیں، میں سب سے پہلے اپنے آپ سے کہوں گا میں دن میں قرآن کتنا پڑھتا ہوں؟ اگر احتجاج کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پہ تدبر کریں، قرآن پہ تفکر کریں. پورے 24 گھنٹے میں سوشل میڈیا ایپس میری زندگی میں کتنی ہیں؟ انسٹاگرام کتنا ہے، ٹک ٹاک کتنا ہے، سنیپ چیٹ کتنا ہے، یوٹیوب کتنا ہے، فیس بک کتنا ہے. 6-10 فلٹر لگا کے اپنی تصویر اور پھر 50 لوگوں کو دیکھنا لائک کیا ہے کہ نہیں کیا. خدا کتنا آپ کو لائک کر رہا ہے. آپ اپنے سٹیٹس کو دنیا کو دکھاتے ہیں، آپ نے کبھی اپنے سٹیٹس کو خدا کو دکھایا؟ یہ ہے احتجاج. اگر آج معاشرہ بہرا روی کا شکار ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نہیں ہے زندگی میں. اور قرآن جب نہیں ہو تو آپ ناطق قرآن کو کیسے لے کر آئیں گے؟ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے تو نیزے پر قرآن کی تلاوت کی ہے. وہ جو نیزے پر قرآن کی تلاوت کرے اور سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کرے اور اس کے ماننے والے قرآن دن میں ایک دفعہ بھی نہ کھولیں اور پھر یہ کہیں کہ خدا ہمیں ہدایت دے، نجات دے، کیسے دے گا؟ اور وہ جو ہر مسلک، ہر فرقہ، زندہ 11 مذہب ایک شخص کا انتظار کر رہے ہیں. اور اوورآل دنیا بھی یہی چاہتی ہے کہ کوئی ہو جو دنیا کو بچائے. سنی ہو، شیعہ ہو، فرق نہیں پڑتا، کہیں پیدا ہوں گے، کہیں پیدا ہو چکے ہیں. شخص ایک ہی ہے جو اصل وارث ہے قرآن کا، وہ غیبت کے پردے میں، وہ ہمارا امام، یہ جو ہمارا انتظار کر رہا ہے. تو جب تک ہم اپنے آپ کو قرآن پر ڈھالیں گے نہیں وہ آئے گا نہیں. کیونکہ جب وہ آئے گا تو قرآن کو عام کرے گا، نیا سسٹم نہیں لائے گا. وہی جو مدینہ میں تھا وہی آئے گا. لیکن اگر وہ آج ہماری زندگی میں عزیزان محترم نہیں ہے تو پھر ہم کس امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ امام کہ جس نے دنیا کو، آپ کے سامنے سارے دنیا کے سسٹم فیل ہو چکے. کوئی سسٹم سوائے کچھ چھوٹے جگہوں پر کہ جو جن کے وجود میں ولایت ہے، باقی اس کے علاوہ تو کوئی سسٹم کہیں کھڑا ہی نہیں ہو رہا، کہیں کچھ کر ہی نہیں رہا. سب عبید الدنیا ہو چکے ہیں. ہر کسی کو رسول خدا نے حضرت ابو ذر کو کیا فرمایا؟ حدیث میں ہے کہ ابو ذر، 2 چیزوں کی محبت انسان کے وجود سے دین کو چھین لیتی ہے.
ایک حب المال اور دوسرا حب الشرف. حب المال یعنی مال کی محبت، شرف یعنی ڈیزگنیشن، پوسٹ، لوگ میری عزت کریں، لوگ میری یہ کریں. آپ کے سامنے کرسی کی خاطر انسان کتنا بک چکا ہے، پوسٹ، ڈیزگنیشن ہی خاطر. اور یہ ہر شخص ہے. ہماری انگلیاں صرف ہمارے حکمرانوں پہ اٹھتی ہیں. ہمیں بھی جو پوسٹ مل رہا ہے ہم بھی اس کے لیے یہی کرتے ہیں. کوئی اگر فلانی جگہ کا ہیڈ ہے، کوئی فلانی جگہ کا ہیڈ ہے، کوئی کسی تنظیم کا ہیڈ ہے، کوئی کسی ادارے کا ہیڈ ہے، وہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان نفس پرست ہے، خواہشات. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں آ کر صرف ظاہری نہیں کاٹا، بلکہ انسانی نفسیات جو اسے خدا سے دور کر دے. امام حسین کا جو سب سے بڑا مقصد تھا کربلا میں وہ لا الہ الا اللہ. اسی لا الہ الا اللہ کے پرچم کو بلند کیا امام حسین نے. امام حسین خود فرماتے ہیں مدینہ نکلتے وقت کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. امام حسین کا کوئی اور مقصد نہیں تھا. امام حسین کو اقتدار نہیں چاہیے تھا. امام حسین قدروں کی جنگ کر رہے تھے، ویلیوز کی جنگ کر رہے تھے. جو دشمن کے پورے کونوائے کو پانی پلائے، ان کے جانوروں کو پانی پلائے، اس سے بڑا انسانیت کا کوئی علم بردار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. مگر 6 مہینے کے امام حسین کے بچے کو پانی نہیں دیا گیا. کس بات میں تم کم ہو